بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے اپنا یہ پروگرام درس دین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مقدس اللہ العلی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں کچھ درس کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نماز کے متعلق موضوع چل رہا ہے اور نماز کی شرائط کا بیان جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں ستر عورت سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ استقبال قبلہ سے متعلق کچھ احکامات شرعیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ استقبال قبلہ کیا چیز ہے انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر دیجئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجئے، نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجئے۔ تو استقبال قبلہ سے مراد کیا ہوا؟ استقبال قبلہ سے مراد ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا، اپنا رخ، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرنا، یہ استقبال قبلہ کہلاتا ہے۔ کتب میں بسا اوقات لکھا ہوتا ہے کہ جو کعبے سے دور ہو اس کے لیے کعبے کی سمت کو منہ کرنا کافی ہوتا ہے۔ تو کعبے کی سمت سے کیا مراد ہے کہ اس کو ہم بولیں کہ اب جو کعبے کے سامنے کھڑا ہے وہ تو بالکل کعبے کی طرف رخ کر لے گا، اور جو کعبے کے سامنے نہیں ہے، دنیا کے کسی اور حصے میں ہے، تو وہ کس طرح کعبے کی طرف سمت یا رخ کر سکتا ہے؟ کب تک ہم یہ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ہے اور اب اس کا سینہ یا اس کا چہرہ کعبے سے پھر گیا اور اب کعبے کی طرف ہے، یہ ہم کب کہیں گے؟ تو یاد رکھیے کعبے کی سمت کو منہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبے کی سمت میں ہو۔ تو اگر عین قبلہ سے کچھ رخ پھیرا ہوا ہے مگر منہ کا کوئی بھی حصہ چہرے کا کعبے کے سامنے موجود ہے، کعبے کی سمت میں سیدھا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اس کی مقدار 45 ڈگری رکھی گئی ہے۔ تو اگر 45 ڈگری سے زائد رخ پھرا تو استقبال قبلہ نہ پایا گیا تو نماز نہ ہوئی۔ منہ کا کوئی بھی حصہ کعبے کی سمت میں ہو تو یہ استقبال قبلہ کہلائے گا، اور اگر نہیں ہو تو استقبال قبلہ نہیں کہلائے گا۔ اب چونکہ یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مشکل تھی تو آسان کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ 45 ڈگری اینگل تک جو ہے نا وہ، یعنی کعبے کا رخ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ سامنے قبلہ رخ ہے، تو 45 ڈگری ایسے بنے گا۔ یہ پورا 180 ڈگری 180 درجہ زاویہ ہوتا ہے، اور یہ 90 درجے کا زاویہ ہوتا ہے۔ 90 کے دو حصے کر لیں ادھر، 2 حصے کر لیں ادھر، جس طرح ایک دائرہ بناتے ہیں تو اس کے ہم یہ حصے کرتے ہیں۔ تو اب یہ قبلہ رخ ہے تو یہ 45 درجے زاویہ، اگر تھوڑا سا ادھر پھر گیا لیکن 45 درجے تک رہا، یا تھوڑا سا ادھر پھر گیا لیکن یہ 45 درجے زاویے کے اندر رہا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی کہ یہ قبلہ رخ ہی قرار پائے گا۔ لہٰذا استقبال قبلہ کا یہ معنی ہے کہ 45 درجے کے زاویے کے اندر ہو تو استقبال قبلہ پایا گیا، اور 45 درجے سے زائد اگر رخ پھیرا تو استقبال قبلہ چونکہ نہیں پایا گیا لہٰذا نماز نہیں ہوگی۔ کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ کعبے کے اندر آپ موجود ہیں تو کعبے میں جس رخ میں جس سمت میں چاہیں آپ نماز پڑھیں، تو کعبے کی چھت پہ بھی یہی حکم ہے کہ جس سمت میں بھی نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی، لیکن کعبے کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا بہت زیادہ بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی بھی اس کی خواہش نہ رکھے، کعبے کے اندر داخل ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن چھت پہ چڑھنا یہ بے ادبی ہے۔ اب جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا کوئی مریض ہے، اس میں اتنی قوت نہیں کہ اس قبلے کی طرف رخ کر لے، یا اور کوئی وہاں ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی طرف رخ قبلے کی طرف کروا دے، قبلے کی طرف متوجہ کر دے، یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے، اور اگر یہ رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو پیچھے کوئی اٹھا کر چرا کر لے جائے گا، چوری ہو جانے کا صحیح درست اندیشہ ہے کہ کوئی اس کو پتہ ہے کہ چور طاق میں ہے، یا پھر اندازہ ہے کہ یہاں پر
ادھر رخ کیا اور ادھر چیز نکل جائے گی، اور صحیح گمان ہے، ظن غالب ہے، تو ایسی صورت میں جس رخ پہ نماز پڑھے گا ہو جائے گی، اور پڑھنے کے بعد دوبارہ لوٹانا بھی واجب نہیں ہے۔ سواری پر سوار تھا، سواری جس رخ پر جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس رخ پہ نماز پڑھ لیں، سواری روکیں، اتریں اور قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں۔ ہاں البتہ ایسی کوئی صورت ہے کہ سواری روکنے پر ہی قادر نہیں ہے، جیسے کہ ٹرین میں سوار ہے، کشتی پہ سوار ہے، ہوائی جہاز پہ سوار ہے، تو ایسی صورت میں عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو روکے۔ تو اب ان تمام صورتوں میں نماز قبلہ رخ پڑھنے کی کوشش لازمی کریں کہ حتی الامکان آپ کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں جس طرف رخ کریں گے کر کے نماز پڑھ سکیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں، نماز کا اعادہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں پر قبلے کی شناخت نہیں ہو سکتی، قبلے کی پہچان، تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اگر کسی شخص کو قبلے کی شناخت معلوم نہ ہو، یعنی ایسی جگہ موجود ہے کہ پتہ نہیں کہ قبلہ کس سمت میں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ چاند سورج ستارے تو موجود ہوں، لیکن اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ ان چاند سورج اور ستاروں سے کس طرح اندازہ لگا کے قبلے کے رخ معلوم کیا جا سکتا ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں یہ اپنے غور و فکر کرے کہ کہاں پر جیسے بالفرض گھر سے چل کے کسی مقام پر پہنچا ہے تو کس طرح چلا، کتنا مڑا، کس زاویے سے اس نے اپنا سفر طے کیا، اس کے مطابق ایک تعین کرے، دماغ میں سوچے سمجھے اور متعین کرنے کی کوشش کرے کہ شاید قبلہ رخ اس سمت میں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں تحری کرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا۔ تو جدھر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے سمت میں وہی قبلہ ہے۔ اچھا، تحری کر کے نماز پڑھی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس سمت رخ کر کے نماز پڑھی اس سمت میں جو ہے قبلہ تھا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو چونکہ اس نے تحری کر کے نماز پڑھی تھی اور جس طرف رخ کر کے نماز پڑھی وہی اس کا قبلہ تھا، اس کے لیے یہی حکم تھا، لہٰذا اب اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے غلط رخ میں نماز پڑھی ہے تو ایسی صورت میں نماز کے اعادے کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے۔ نمازی نے قبلے سے بلا عذر جان بوجھ کر سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف دوبارہ رخ ہو بھی گیا، تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو گئی، اور بلا قصد پھیرا، خود بخود پھر گیا، کسی بھی وجہ سے خود بخود پھر گیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، اور 3 تسبیح کی مقدار کے اندر واپس پھیر لیا فوراً ہی، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 3 تسبیح کی مقدار کہہ لیں، اسے ایک رکن کی مقدار بھی کہا جاتا ہے، ایک رکن کی مقدار کے اندر فوراً اس نے واپس پھیر لیا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر یہ ایک اور مسئلہ ضرور سماعت فرمائیے کہ اگر صرف منہ قبلے سے پھرا، سینہ قبلے کی طرف رہا، منہ پھر گیا، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ فوراً واپس منہ قبلے کی طرف کرے، اور لہٰذا جب منہ فوراً واپس کر لے گا تو ایسی صورت میں نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر جان بوجھ کر منہ پھیرنا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے سینہ ہی پھیر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا۔ اب کسی کو غلط سمت میں نماز پڑھتا دیکھیں تو کیا کریں؟ منہ سے بولیں، کوئی مسافر ہے تحری کر کے نماز پڑھ رہا ہے، غلط سمت میں نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ منہ سے بول کے بتا دیں بھائی آپ اس طرف رخ نہ کریں، آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اس کا رخ یا ہاتھ سے پکڑ کے اس شخص کا رخ جو ہے نا آپ قبلے کی طرف پھیر دیں، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں نماز، نہ آپ گناہ بلکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا رخ پھیر دیں، لیکن عورت کا رخ پھیرے، مرد کا رخ پھیرے، عورت مرد کا یا مرد عورت کا رخ نہیں پھیر سکتی، اجنبی ہیں۔ اور اگر مرد عورت کو پڑھتا دیکھے تو پھر ایسی صورت میں ہاتھ سے تو رخ تبدیل نہیں کر سکتا، زبانی بتائے کہ آپ جو ہے اس طرف دائیں طرف یا بائیں طرف جس طرف قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اور ایسی ہی نماز کے دوران اگر کوئی کہے کہ قبلہ اس طرف ہے تو فوراً مڑ جانا چاہیے، فوراً مڑ جانا چاہیے، آپ تحری کر کے نماز پڑھ رہے تھے، فوراً مڑ جانا چاہیے، لہٰذا اس طرح نماز ہو جائے گی۔ آج کل لوگ چلتے پھرتے اردو ادب میں بھی ہمارے یہاں اس طرح گفتگو ہوتی ہے، ارے قبلہ آپ تشریف لے آئے، ارے قبلہ آپ تشریف رکھیے، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ لفظ قبلہ کسی انسان کو کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں قبلے کا لغوی معنی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ قبلے کا معنی ہے توجہ کا مرکز،
آپ جس کی طرف توجہ کا مرکز ہے لغوی اعتبار سے وہ آپ کا قبلہ، تو توجہ کا مرکز تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا نماز میں توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، مرید کے لیے پیر و مرشد ہیں، شاگرد کے لیے استاد بھی قبلہ ہے۔ یہ احتراماً کہا جاتا ہے کہ قبلہ آپ تشریف رکھیے، تو معاذ اللہ اس کو نماز کا قبلہ بنانا مقصد نہیں ہوتا، اور نہ ہی سجدہ کرنا مقصد ہوتا ہے اس طرف رخ کر کے، بلکہ ایک احتراماً کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ارے قبلہ آپ ادھر تشریف لے آئیے، مگر اس طرح کی گفتگو کرنے میں کوئی کسی شخص کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنا گناہ ہے، تو ایسی صورت میں تو اس وسوسے پر بالکل توجہ نہ دیں۔ شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کہنا بالکل جائز ہے کہ اظہار احترام ہے، اظہار تعظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیتوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچی نیتیں عطا فرمائے، اور دنیا آخرت میں اپنی بارگاہ کی طرف ہماری نیتوں کو وابستہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی نمازیں درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔